ذکر یقین کا نام ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نام پر یقین ہے اس کو کوئی شخص منع کرے تو وہ بے دین ہے، کیونکہ دشمن کا نام سننا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ منافق، کافر یا حاسد کے سوا اور کوئی شخص اسے منع نہیں کرتا۔ جس شخص کو سچا نام معلوم ہو گیا وہ نفس، دنیا یا شیطان کا نام نہیں لیتا، کیونکہ ایسے برے ناموں سے اس کی طبیعت ملول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ذکر ہے، جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور آج اس کا پہلا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو راہ راست پر چلانے اور ابلیس کے حربوں سے بچانے کے لیے ہر خطے اور ہر قوم میں اپنے نبی، رسول اور پیغمبر بھیجے۔ انبیاء کرام پر بذریعہ وحی کتب و صحائف اتارے گئے، جن کی روشنی میں وہ عوام کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب انجیل اتاری گئی۔ بہت سے انبیاء کرام پر صحیفے بھی اتارے گئے۔ ان انبیاء کرام کے فانی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان انبیاء کرام کی امت کے علماء ان کتابوں اور صحیفوں میں اپنی من مرضی کے مطابق رد و بدل کرتے چلے گئے۔ اس طرح کسی امت کے پاس بھی کلام الہی اصل صورت میں محفوظ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے طور پر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب بھی وہ عنایت فرمائی جو ام الکتاب ہے۔ اس آسمانی کتاب کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید پہلی آسمانی کتب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت نبوت عطا فرمائی، تو آپ پر کتاب بھی وہ نازل فرمائی جس کے فرامین تا قیامت قائم و دائم اور لاگو رہیں گے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت خود فرمانے کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے۔ اسلام دشمنوں اور شیطانی طاقتوں کی کوشش کے باوجود یہ آج بھی محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ لفظ قرآن کے معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اس لا ریب کتاب میں اس کے 4 نام بیان کیے گئے ہیں، جن میں القرآن، الفرقان، الکتاب اور الذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں لفظ ذکر کو قرآن مجید کے معنوں میں اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت نمبر 44 میں فرمان خدا ہے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 24 میں فرمان خدا ہے، قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون۔ ان سے کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ ذکر بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ ذکر بھی موجود ہے جس میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 8 میں فرمان خدا ہے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں
کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ لا ریب کتاب میں ذات باری تعالیٰ نے لفظ ذکر کو بامعنی نصیحت بھی استعمال فرمایا ہے، جیسے پارہ نمبر 23 سورت صاد آیت نمبر 87 میں فرمان خدا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ پارہ نمبر 27 سورت القمر آیت نمبر 32 میں فرمان خدا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لفظ ذکر کو یاد کرنے اور تذکرہ کرنے کے معنی میں بھی شامل فرمایا ہے۔ لفظ ذکر کو ذکر کے معنی میں استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے ذکر کے حوالہ سے لا تعداد بار ارشادات فرمائے ہیں۔ ذکر باری تعالیٰ کی فضیلت کا بیان بھی بار بار ہوا ہے۔ لفظ ذکر کے ذکر باری تعالیٰ کے حوالہ سے موجود ارشادات میں سے چند ایک آپ کی پیش نظر کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 152 میں فرمان خدا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پارہ نمبر 10 سورہ الانفال آیت نمبر 45 میں فرمان خدا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ پارہ نمبر 21 سورت العنکبوت آیت نمبر 45 میں فرمان خدا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ پارہ نمبر 22 سورت الاحزاب آیت نمبر 35 میں فرمان خدا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ مرد و خواتین جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں فرمان خدا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہر صاحب ایمان اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا ذکر کرنے سے جہاں فرض کی ادائیگی ہوتی ہے، وہاں رب ذوالجلال اپنے ذاکرین پہ خوش بھی ہوتا ہے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ جس شخص کو رب العالمین اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اس کے دل کو شیطانی غلاظتوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں، ان کا رفیق اور ساتھی شیطان ہوتا ہے، جو انہیں اپنی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پارہ نمبر 25 سورت الزخرف آیت نمبر 36 میں فرمان خدا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، شیطان انسان کے دل میں پیوست ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اپنی باتیں یعنی اپنی خواہشات ڈال دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ذکر باری تعالیٰ کے حوالہ سے فرماتے ہیں اپنی کتاب نور الہدیٰ خرد صفحہ نمبر 27 اور 28 میں،
ذکر یقین کا نام ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نام پر یقین ہے اس کو کوئی شخص منع کرے تو وہ بے دین ہے، کیونکہ دشمن کا نام سننا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ منافق، کافر یا حاسد کے سوا اور کوئی شخص اسے منع نہیں کرتا۔ جس شخص کو سچا نام معلوم ہو گیا وہ نفس، دنیا یا شیطان کا نام نہیں لیتا، کیونکہ ایسے برے ناموں سے اس کی طبیعت ملول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے خوش وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان ہے، اس نے انسانیت پر خاص رحمت فرماتے ہوئے ہمیں اپنی نورانی اور لاریب کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ ہمارے لیے قرآن مجید بہت بڑی اور عظیم رہنمائی ہے۔ ہر صاحب ایمان قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید پر غور نہ کرنے والے اور اسے پس پشت ڈالنے والے روز محشر عذاب سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کے دلوں پر نفس امارہ اور شیطان کی سرداری قائم ہو جاتی ہے۔ شیطانی خواہشات ان لوگوں کے دلوں میں ڈیرا جما لیتی ہے، اس طرح وہ برائی اور گناہ کے قلعوں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی سبب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر باری تعالیٰ کی فضیلت، اہمیت و برکات کا قرآن مجید میں بارہا مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید پر غور نہ کرنے والے ذکر باری تعالیٰ سے منہ موڑے رہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں چند حوالے آپ کی پیش نظر کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں فرمان خدا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36 میں فرمان خدا ہے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ کافرون، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 29 میں فرمان خدا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الجن آیت نمبر 17 میں فرمان خدا ہے، وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلاس صفحہ نمبر 8 میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، لا يدخل الملائکۃ فی بیت الکلب، جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلاس صفحہ نمبر 8 پر فرماتے ہیں، واضح رہے کہ قلب گھر کی طرح اور ذکر الہی فرشتے کی طرح اور حب دنیا کے خطرات کتے کی طرح ہیں۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پر فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلاس صفحہ نمبر 8 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الذکر شیء طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر، ذکر الہی ایک پاکیزہ شے ہے جو پاک مکان کے سوا کہیں قرار نہیں پکڑتی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلاس صفحہ نمبر 8 پر ایک مقام پر لکھتے ہیں، دل وہ گھر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، شیطانی گھر کو کس طرح دل کہہ سکتے ہیں؟
انسان کا دل اس کی ہستی و شخصیت کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ دل حرکت میں رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ انسان کا دار و مدار دل پہ ہونے کی بدولت جس شخص کا دل صاف ہوگا اس پر ذات باری تعالیٰ راضی ہوگا اور روز محشر اسے آسانیاں بہم پہنچائی جائیں گی، لیکن جس شخص کا دل پراگندہ و پلید ہوگا اس کو روز محشر ان مشکلات، تکالیف اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ ان تکالیف، مشکلات اور عذابوں سے بچنے کے لیے انسان کو اسی جہان میں ہی تدابیر و عوامل کرنا ہوں گے۔ دل کی صفائی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے جس کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث اور صوفیہ کرام کے فرامین کا بغور اور دل جمعی سے مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس کا جواب میسر آ جاتا ہے جس سے وہ راہ راست اپنا لیتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے اسی موضوع کے دوسرا حصہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔